عالمی آزادی صحافت کے انڈیکس میں پاکستان کی 2 درجہ تنزلی ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان 180 ممالک کی فہرست میں 152 نمبر پر آ گیا ہے۔ آپ آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان کی تنزلی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ شجیہ۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن یہ اچھی خبر ہمیں ہر سال کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی۔ جب پریس فریڈم ڈے ہوتا ہے 3 مئی کو، تو اس طرح کی جو رپورٹس آتی ہیں تو پاکستان کی جو تنزلی ہے اسی کی ہم خبر سنتے ہیں، آزادی صحافت ہو، آزادی اظہار رائے ہو، اس کے حوالے سے۔ اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ پچھلے گزشتہ کئی برسوں سے، کئی سالوں سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ کم از کم جب سے میں صحافت میں آئی ہوں، میں نے تو کم از کم کوئی ایک ایسا سال نہیں دیکھا جس میں کہ کوئی تھوڑی سی بہتری ہوئی ہو، سوائے سن 2023 کی جو رپورٹ آئی تھی، یعنی پچھلے برس کی جو رپورٹ آئی تھی، اس میں صرف 2 درجے جو ہے وہ بہتری جو ہے پھر اب واپس جو ہے اس پہ چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے یہ سچویشن، ہماری بدقسمتی ہے ہمارے۔ اور 3 مئی کو ہی آپ دیکھیں کہ خزدار میں ہی، جو کہ ایک پسماندہ بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں پریس کلب کے جو کرتا دھرتا تھے، جو صدر تھے، ان کو بم دھماکے میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جان محمد مہر جو سندھ کے اندر مارے گئے، ان کا ابھی تک قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ ارشد شریف کے قتل کا جو کہ کینیا میں ہوئے، مگر ان کے قاتلوں کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہماری صحافت کے اوپر آئے دن شبخون مارا جاتا ہے، آزادی اظہار پہ پابندیاں ہوتی ہیں، مگر پاکستان کے صحافیوں کے لیے جو قدغنیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آسما جی، کیا ریزن ہے؟ یوزلی کہا جاتا ہے کہ جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی اتنی فریڈم آف سپیچ اور زیادہ، اور فریڈم آف پریس مضبوط ہوگی، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ جمہوری ادارے اور جمہوریت ہوتے ہوئے بھی اتنی زیادہ مشکلات ہیں صحافت کو اور صحافیوں کو؟ شجیہ، میرا خیال ہے آپ نے یہ کہا نا کہ جمہوری ادارے اور جمہوریت ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر صحافیوں کو اور آزادی صحافت کو خطرہ ہے، تو میں اس سے اختلاف کرتی ہوں۔ پاکستان میں کیا آپ کو کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز نظر آتا ہے؟ ایک نظام ہے، ایک ہائیبرڈ کنٹرول ڈیموکریسی ہے، جس کا کہ آغاز 2018 میں ہوا، اور اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ ہم ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ پلس پہ آ گئے ہیں۔ ہمارے جو جمہوریت ہے اس کے اوپر اور زیادہ قدغنیں ہیں، آزادی اظہار اور زیادہ جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے۔ کہ پہلے بھی صحافی جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ وہ کبھی ہار نہ انہوں نے پہلے مانی ہے، نہ وہ اب مانیں گے۔ وہ جس طرح کی بھی پابندیاں، مثلا آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ FIRs درج ہو جاتی ہیں۔ بھائی پاکستان میں دنیا بھر میں لوگ تنقید کرتے ہیں۔ آسما جی، آزادی اظہار کے حوالے سے آپ سیاسی جماعتوں کے رویے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جب کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ صحافت کی چیمپئن ہوتی ہے، مگر جب اقتدار میں آتی ہے تو پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، قدغنیں لگ جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کے تاثرات اور ہوتے ہیں آزادی اظہار کے لیے، اور جب وہ حکومتوں میں آ جاتی ہیں اپوزیشن جماعتیں، تو ان کے تاثرات، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے جو اقدامات ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مفادات کی سیاست ہے، یہ نظریات کی سیاست نہیں ہے۔ اور یہ سیاست جو ہے اگر اسی طرح سے چلتی رہی تو ظاہر ہے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں اور کریں گے، اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو آئینہ ہے، ہمارا کام آئینہ دکھانا ہے، ہم حکومتوں کو آئینہ نہ دکھائیں۔ ابھی یہ گندم کا بحران ہے یا اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، تو کیا حکومت کو ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے سوال کریں۔ تو اگر ہم چلیے، ہم نے سیاسی جماعتوں کی تو بات کی آسما جی، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ صحافیوں کی اگر ہمیں بات کروں، کیا ہم بھی کیا نظریاتی صحافی ہیں؟ کیا ہم نظریاتی صحافت کر رہے ہیں، یا ہم بھی مفاداتی صحافت میں ہی لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہر دور میں اگر ہم دیکھیں تو چند صحافی حکومت کے لاڈلے ہوتے ہیں، حکومت کے ہر کام کا دفاع کرتے ہیں، اور جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پھر دوسری حکومت کے دور میں وہ لاڈلے ستیلے بن جاتے ہیں۔ آج آزادی صحافت جو بھی صورتحال ہے اس کی، اس میں صحافی خود کتنے ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ذمہ دار ہے خود، اور صحافی نہ لاڈلا ہوتا ہے، نہ کسی کا مخالف ہوتا ہے۔ صحافی کا کام ہے کہ وہ پالیسیز کے اوپر وہ تنقید کرے، نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ جمہوریت کے لیے بات کرنی چاہیے، انسانی حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، آزادی اظہار کے لیے بات کرنی چاہیے۔ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ حکومتوں کو آئینہ دکھائے، وہ ان کے اوپر تنقید کرے، وہ ان سے سوال کرے، وہ ان کی پالیسیز کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم صحافت نہیں کر رہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور چیز بھی ہے آسما جی کہ ہم صحافت کو جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں جانے کے لیے، سرکاری عہدے حاصل کرنے کے لیے، آپ اس ٹرینڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ ایک صحافی کے لیے، ایک جرنلسٹ کے لیے یا صحافت کے لیے کہ آپ ایک صحافی کس طرح سے آپ اقتدار کے ایوانوں میں جائیں؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ ایک صحافت کو سیڑھی بنا کر کوئی عہدہ حاصل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. یہ صحافتی اقدار کے کلی طور پر اس کے خلاف